السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے پچھلی نشست میں یہ بات کی کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ تلاوت کی کہ جیسے انسان دل، دماغ، وجود، ہاتھ پاؤں، اسی طریقے سے جنات اپنا وجود رکھتے ہیں۔ وہ وجود ویسا نہیں ہے جیسے ہم تصور کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں رہا کہ وہ ایک سالم، مجسم، ٹھوس وجود ہے۔ ٹھوس وجود کے اوپر میرا جتنا بھی یہ پچھلی گفتگو ہماری ہوئی ہے، ریپیٹڈلی میں نے اسی لیے اس چیز کو کہ وہ ایک تصور سے ہم باہر آ جائیں کہ وہ کوئی ہوا کی شکل میں ہے یا کوئی غیر محسوس جیسے کہ ہوتی ہے کوئی چیز ریز وغیرہ ہو گئی یا میگنیٹک معاملہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے پھر یہ عامل حضرات یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ جو جن قابو کیا جاتا ہے، یا وہ ہاروت اور ماروت کی لکھی ہوئی کتب کی بات تھی کہ وہ جو خاص مخصوص نقشے اور اس حوالے سے، تو وہ کیا ہے؟ پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات کی کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ ہزار لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھا، اور کسی شخص پہ کوئی کیفیت کہہ لیں یا جذباتی ہو جاتا ہے یا کوئی ہسٹیریا ٹائپ کی چیز آ جاتی ہے، تو وہ اصل میں اس کا اندر کا جو شیطان ہے اس کو جگاتے ہیں، جو کہ ہر ایک باہر سے کوئی جن اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن قابو جو کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا یہ، میں جو آپ سے جتنی بھی گفتگو، اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، کیوں کہ یہ کوئی سوشل میڈیا پروگرام آپ نہ اس کو سمجھیے گا۔ ہماری یہ نشستیں اللہ بہتر جانتا ہے سال چلیں، سوا سال چلیں، اینڈ پہ جا کے آپ کو انشاءاللہ اس دوران بھی اور آخر میں بہت خاص بات بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ شاید آپ کے، ہماری اس دنیا کے مناظر قدرت کی طرف سے بدلنے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات تفصیل سے ایک آدھ نشست میں آخر میں ہوگی۔ لیکن اس گفتگو کو آپ نے علم کی حیثیت میں سننا ہے تاکہ آپ کچھ حاصل کر سکیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو عملیات کیے جاتے ہیں یا جو وہ چیزیں جو ہاروت اور ماروت نے اپنی کتب میں لکھی تھی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا، ان عملیات کے ذریعے مخصوص کلمات ہیں، ان مخصوص کلمات کے ذریعے آپ بلاتے ہیں جنات کو۔ جنات کی بے تحاشا ایک گروہ جنات کا ہے، لیکن اس جنات کے گروہ کے اندر، اور جیسے کہ ہم گروہ انسانی ہیں، اب گروہ انسانی کے اندر مختلف گروہ ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، مختلف قبیلوں سے ہیں، مختلف صلاحیتوں میں سے ہیں، مختلف طبقات میں سے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں تقسیم کر دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یعنی ذات بات اس لیے بنائی تاکہ ایک دوسرے کی پہچان رکھی جا سکے۔ اسی طریقے سے جنات میں مختلف گروہ ہیں۔ ایک گروہ جنات جس کو اللہ پاک ایسا ایک کمیونٹی بلا رہا ہے، اور دوسرا ان کے اندر اور مزید تقسیم کا عمل ہے۔ مختلف عملیات مختلف قسم کے جنات کے گروہوں کے لیے ہیں، جن سے ان کو اپنی طرف بلایا جاتا ہے۔ اب اس بلانے میں اور اس پکار میں اس کی اپنی فارمیلٹیز ہیں، جو ان کو فلفل کرتا ہے تو وہ جن اس کی طرف آتے ہیں۔ لیکن آتے اگر آئیں تو آتے فزیکل فارم میں ہے، فزیکلی۔ اب ایک چیز، اب جو جن کا کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی شکل بدل لیتا ہے، تو یہ ایک آپ کو بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو بات کو پکانا ہے اپنے ذہن میں۔ ہوتا یہ کہ جن کی جو اصل شکل ہے وہ تو چونکہ کسی نے نہیں دیکھا، جتنا بھی یہ ہمارا چل رہا ہے، جتنا بھی میں نیٹ کے اوپر سرچ کیا ہے یا فیریز کا، یہ سارا ٹوٹل یعنی کہ تصوراتی ہے۔ ان کی شکل میں نے ابھی تک نہیں دیکھ سکا جو ایکچول ان کی جن کی جو شکل ہوتی ہے، وہ تو جو ہے سو ہے۔ لیکن وہ جن جب کسی کے سامنے فزیکلی آئے گا تو جن کی یہ خاصیت ہے، یہی خصلت فرشتوں میں بھی ہے، یہی خصلت پریوں میں بھی ہے۔
ہوتا ہے، لیکن یہ 99% اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے. یہ وہی کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. کوئی شخص ہے، اس کے اندر جو ذہن میں، اس کے دماغ میں اور جو دل میں اس کی جو کیفیت ہے، اس کے حساب سے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. اگر کسی کے اندر خوف کا غلبہ ہے، فیئر ہے اس کے اندر بے تحاشا، کسی بچپن کے واقعے کا یا کسی بھی طرح کا خوف ہے، دنیا کا یا دین کا، کوئی بھی خوف ہے، اس خوف کے حساب سے اور اس کے ذہن کو جج کر کے وہ فوراً ایک شکل بنائیں گے، اور اس شکل جو اس کے اندر کی جو وحشت ہے اس کو وہ اس اپنی شکل کے اندر سامنے لا کے اس کے سامنے آئیں گے. اب وہ جو شخص جو عمل کرنے بیٹھا ہوا ہے، وہ جب جن کو دیکھتا ہے سامنے، تو وہ شکل جو اس کے اندر ہے خوف کی یا وحشت کی یا کسی بھی چیز کے غلبے کی، وہ اس کو اپنے سامنے پاتا ہے ایسے جیسے کہ آپ آئینے میں. لیکن وہ چونکہ مجسم آتا ہے سامنے، تو وہ اس کے اندر کی کیفیت کو کئی گنا کر دیتا ہے اور وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور سم ٹائم وہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا جو بھی سڈن ڈیتھ یا برین ہیمریج ٹائپ کوئی بھی سچویشن ہو جاتی ہے. اب اگر اس کے اندر کسی سے عشق اور محبت کا جذبہ ہے، وہ کسی کا عاشق ہے، تو وہ جن اس عورت کی یا اس لڑکی کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا، اور وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر رہا، وہ فوراً اس چیز کو جن جب بھی آئے گا وہ اس شکل میں آئے گا جن کی یہ خصلت ہے، اس کی خاصیت ہے. کوئی نیک جن ہو یا کوئی بڑا کوئی خدا ترستو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جب سامنے آتا ہے تو وہ جو چیز آپ کے اندر، آپ کے دل اور آپ کے ذہن میں، فوراً وہ اس شکل کو اپنا کے آپ کے سامنے آتا ہے، اور وہ جذبات جو آپ کے اندر موجود ہیں ان جذبات کو اپنے اوپر متشکل کر لیتا ہے. تو وہ وحشت یا وہ محبت یا وہ عشق یا وہ خوف جو بھی آپ کے اندر ہے، جو غلبے میں ہے، جو آپ کی شخصیت کے اوپر چھایا ہوا ہے، وہ چیز وہ لے کے سامنے آتا ہے. عملیات بیسیکلی جو کہ پراپر ہیں، وہ نہیں جو یعنی کہ دن لوگ صبح شام بنا رہے ہوتے ہیں، جو ہاروت اور ماروت نے دیے یا اس کے علاوہ گزشتہ کچھ لوگوں نے نوٹ کیے، تو وہ کلمات ہیں جو کہ ان طبقات میں سے کسی، یہ اب ہم نہیں جانتے اور یہ آپ کو بھی نہیں پتا، وہ جس طبقے سے، کمیونٹی ہے نا، کافی ایک بڑی آبادی ہے، وسیع اور یہ آبادی ہے، اس میں سے کس طبقے کے لیے اس نے وہ بنائے تھے. وہ طبقہ آج کہاں پہ ہے؟ مثال کے طور پہ یہاں سے کوئی شخص جاتا ہے اس دنیا سے نکل کے کسی اور طرف، وہ 20 سال بعد جب اپنے شہر واپس آتا ہے تو شہر کی حالت تو وہ نہیں ہوتی اور لوگوں کی حالت بھی وہ نہیں ہوتی. اب ہاروت اور ماروت کب آئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹائم سے پرانی بات ہے، 2 فرشتے تھے. اب وہ فرشتوں نے جو اس وقت کلمات بنائے، آج لاکھ سوا لاکھ سال کا عرصہ گزرا یا 70-80 ہزار سال کا عرصہ گزرا، وہ فرشتے بنائے ہوئے جن کے لیے کلمات بنے تھے، جنوں کے لیے جس جادو کے مقصد سے یا جو بھی تھا، وہ جن اب کوئی ان میں سے عمر کے کس حصے میں تھے، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں آباد ہو گیا، کوئی کہاں چلا گیا. دوسری کہ آپ جب ان کو پکارتے ہیں تو کون سی کمیونٹی میں سے کون سا شخص، یہ آپ کی پکار کے اوپر ہے. آپ کال کر رہے ہیں، بیسیکلی میں آپ کو یہ ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کال کر رہے ہوتے ہیں جن کو، اب اس کے اندر آپ کی کمٹمنٹ، آپ کے معاملات، یہ اصل عملیات کی اصل ہے، یہ اس کی جڑ ہے جنوں کو قابو کرنے کے لیے. لیکن جن ہمیشہ جو بھی قابو کرتا ہے وہ اس کے لیے متشکل صورت بنا کے آتا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی کسی کا غلام نہیں بننا چاہتا. تو یہ اس حوالے سے کچھ وضاحت تھی. اگلی نشست میں انشاءاللہ جنات کو جو ابھی تک ہم نے ذکر کیا اس کو ہم سمرائز کریں گے اور مزید اس کی وضاحت کریں گے، اور اس میں کافی کچھ نئی باتیں ہیں جو کہ ابھی تک بیان نہیں، لیکن ہم جن اور جنی کے آپس کے جو سیکس کے معاملات ہوتے ہیں اور ان کے سیکس کے لیولز انسانوں کے سیکس کے لیول سے کمپیریزن کریں گے، اور ساتھ
ان کے جو دین کی طرف شغف یا ان کے اندر جو معاملات چلتے ہیں جو معاش کے یا وہ کیا ہے، اور ان کی اولاد کے، ان کی پسند ناپسند کے. تو اس سبجیکٹ کو کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو اپنی اصل حالت میں توازن کے ساتھ رکھ کے پھر ہم پریوں کی طرف جائیں گے. پریوں کے جو میل ہیں، جو ان کے مذکر ہیں، جو میل ہیں، حر یا ہار، ان کے معاملات آپس کے، پھر ان کا کمپیریزن جنوں کی لائف سے اور انسانوں کی زندگی سے، وہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ فرشتوں کی طرف. اور فرشتوں سے پھر ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ قیامت کا، قیامت کی کچھ اہم نشانیوں کا جو قریب ظاہر ہونے جا رہی ہیں. وہ یہی میں نے آپ کا، جب یہ انشاءاللہ نشست ہماری ختم ہو رہی ہوگی، سال سوا سال کا عرصہ، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ایک اوتھینٹک بات بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اللہ پاک ہمارے اوپر رحم فرمائے. اور پھر آگے اس سے جو جنت کے، اور ساتھ ہی اس کے جو جنت اور جہنم کی جو فزیکل موجودگی ہے، ایک موجودگی نہیں کہ وہ موجود ہے، اس پہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی موجودگی ٹھوس حالت میں ہے. اس طرح میں یا یوں کہہ لیں کہ جیسے ڈائمنڈ ہے، ڈائمنڈ کی ہارڈنیس 10 آتی ہے، جو لوہا ہے یا سٹیل ہے اس کی 9 آتی ہے. لوہے کو بھی آپ نے چھو کے دیکھا، اور ڈائمنڈ کو بھی 10 ہارڈنیس، اس سے زیادہ سخت چیز ہے. تو جو فرشتوں کا وجود ہے، ظاہری وجود، جیسے کہ یہ جسم ہے، وہ ڈائمنڈ سے کئی گنا، یعنی 10 ہارڈنیس سے کئی گنا زیادہ ٹھوس وجود ہے. تو اس کے اوپر حدیث مبارکہ ایک، تو میں انشاءاللہ وہ سارا ہم درجہ بدرجہ جو ہے نا اس نشست کو لے کے چلیں گے. لیکن پھر آخر میں اتنا ہی کہ اس سے مراد یہ جتنی بھی نشست ہو رہی ہے وہ یہ کہ کچھ علم اپنی اصل حالت میں توازن کے ساتھ تقسیم ہو. یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے قتل نہیں ہے، صرف اور صرف یہ نیک نیت ہے کہ جو معاملات پردوں میں ہیں اس کو ہم توازن کے ساتھ سامنے رکھیں تاکہ دھوکے سے اور توہم سے باہر آئیں. السلام علیکم.